اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، حلقہ کشف المحجوب کا ایک سلسلہ معاذ اللہ جل شانہ کی توفیق سے چل رہا ہے. آج کا سبق جو شیخ نے ہمیں دیے ہے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ علم کے بارے میں ہے. فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک علم الہی، دوسرا علم مخلوق. اور بندے کا علم الہی کے مقابلے میں لا شیء محض ہوتا ہے، کیونکہ علم الہی اللہ کی صفت قدیم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفتوں کے لیے انتہا نہیں. ہمارا علم ہماری صفت ہے جو ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمارے اوصاف متناہی ہیں اور ارشاد الہی ہے، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر تھوڑا. الغرض علم مدح، اچھائی بیان کرنا کی صفتوں میں سے ہے، اور اس کی تعریف معلوم چیز کا احاطہ کرنا اور اس کا بیان کرنا ہے. علم کی نہایت عمدہ تعریف یہ ہے کہ علم ایک صفت ہے جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں. اور نیز اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ایک ہی ہے جس کے ذریعے سے وہ سب موجودات اور معدومات کو جانتا ہے. معدوم جس کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک ہے نامینیٹ، ایک ہے انامینیٹ، پتہ ہے پتہ نہیں ہے، اسے معدومات کہتے ہیں کہ وہ چیز معدوم ہو گئی ہے. اور مخلوق میں کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں. علم الہی نہ قابل تجزیہ، نہ قابل تقسیم اور نہ ہی اس کی ذات سے جدا ہے. اور اس کے علم کی دلیل اس کے فعل کی عمدہ ترتیب ہے، کیونکہ فعل اپنی ترتیب و استحکام میں اپنے فاعل کے علم کا مرہون ہے. بس اس کا علم جملہ اسرار پر حاوی اور ظاہری امور پر محیط ہے. طالب حق کو چاہیے سب اعمال ایسے طور پر کرے گویا اللہ جل شانہ اس کو اور اس کے افعال کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سے افعال پوشیدہ نہیں. حکایت بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس اپنے باغ میں گیا. اس کی نظر کسان کی عورت پر پڑی، اس کے حسن و جمال کا فریفتہ ہو گیا. اس نے اس کے خاوند کو کسی کام پر بھیج دیا. عورت سے کہا دروازے بند کر. عورت نے کہا سب دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکتی. اس نے کہا وہ کون سا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا وہ دروازہ وہ ہے جو ہمارے اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہے. یہ سن کر وہ رئیس شرمندہ ہوا اور توبہ کی. حضرت حاتم عاصم رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے 4 علم اختیار کر کے عالم کے باقی تمام علوم سے نجات پائی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کون سے 4 علم ہیں؟ آپ نے فرمایا اول یہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے جس میں کمی بیشی ہو نہیں سکتی، اس لیے زیادہ کی تلاش سے میں بے فکر ہو گیا. اور دوسرا یہ میں نے جان لیا کہ اللہ جل شانہ کا مجھ پر حق ہے جو اس کے سوائے میرے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا.
تو اس لیے میں نے اس کی ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ میں نے جان لیا کہ میرا ایک تلاش کرنے والا ہے، یعنی موت، کہ میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کا سامان کر لیا، یعنی نیک عمل کر لیے۔ اور چوتھا یہ میں نے جان لیا میرا ایک مالک ہے جو میرے احوال سے واقف ہے، اس لیے میں نے اس سے شرم کی اور ناقدرانی گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ قیامت کے روز اس کے سامنے اسے شرمسار ہونا پڑے۔ یہ تھا آج کا سبق جس کو آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی، اور 1000 سال سے مخلوق خدا اس کے علوم اور معرفت کے سمندر کو ٹٹول رہی ہے۔ آج تک اس میں سے موتی ہی نکل رہے ہیں، اس سمندر سے موتی نکل ہی رہے ہیں، اس سمندر سے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے یہ کتاب عند اللہ مقبول ہوئی۔ اصل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے، قبولیت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئے نقش جیسے اور بھی تھے، حبشی بلال جیسے اور بھی حبشی تھے، لیکن حبشی بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی، اپنی محنت، اپنے مجاہدے سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کرا لیا۔ صنعاء میں، یمن میں حضرت اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ جیسے اور بہت سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قربانی، سچا عشق اور سچی طلب اور سچی اتباع کے ذریعے اپنے آپ کو قبول کرا لیا۔ آج دراصل ہم اپنے آپ کو قبول کرا لیں، یہ ہے اصل کہ ہم اپنے آپ کو قبول کرا لیں۔ تو شیخ نے یہ کتاب اللہ سے قبول کرائی ہے۔ 1000 سال میں کتنے بڑے بڑے علماء آئے، کتنے بڑے بڑے فقہاء آئے، جن کے حلقے لگتے تھے تو ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اور ہزاروں لوگوں میں بے شمار ایسے ہوتے تھے کہ جو مکبر ہوتے تھے، یعنی آواز کو آگے پہنچانے والے، مثل مکبر، جیسے تکبیر سے بعد لوگ 3 صفوں کے بعد تکبیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مثل مکبر لوگ ہوتے تھے جو ان کی آوازوں کو آگے سے آگے پہنچاتے تھے، کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، اللہ جل شانہ کے ہاں ان کے اجر و قیمت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز امت کے فیضان کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے قبول ہو گئی، یہ ہے اصل چیز۔ کون سی چیز قبول ہو گئی امت کے لیے؟ یہ ان میں سے ایک چیز ہے، کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ ان میں سے ایک ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب اس میں انہوں نے فرمایا کہ علم 2 قسم کے ہیں، ایک علم الہی ہے، دوسرا علم مخلوق ہے۔ جو بندے کا علم ہے وہ تو مخلوق کا علم ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں لا شے ہے، محض ہے، اور علم الہی صفت قدیم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور اس کے صفتوں کے لیے انتہا نہیں۔ ہمارا علم ہماری صفت ہے جو ہمارے ساتھ قائم ہے، اور ہمارے اوصاف متناہی ہیں، اللہ کا صفت لا متناہی ہے، ہماری صفت، شیخ فرماتے ہیں ہماری صفت متناہی ہے، اللہ کی صفت لا متناہی ہے، اللہ کا علم لا متناہی، ایسا علم جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا علم جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے اللہ کا علم کامل، میرا علم ناقص، میرے اللہ کا علم باقی، میرا علم فانی، اور میرے اللہ کا علم ساری کائنات میں محیط،
وہ ہمیشہ علم ہمیشہ، میں فانی علم فانی، اللہ لہ محدود میں محدود، جب میں محدود میرا علم محدود۔ یہ وہ پیر ہیں جو مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں۔ ایک ہے ذات کی دعوت، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، ایک ہے ذات کی دعوت، ایک ہے اللہ کی دعوت، فرق ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی ذات کی دعوت دیتا ہے، مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو مخلوق سے ذات سے ملاتا ہے، اپنی ذات سے ملاتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، ہوتا ہے۔ مخلوق کو اپنی ذات سے ملاتا ہے کہ میری حیثیت یہ ہے، مجھے مانو۔ ایک ہے اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، فرق ہے اس میں اور اس میں۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اس میں اس میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا جو علم ہے اس کی عمدہ تعریف یہ ہے، علم ایک صفت ہے جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے۔ اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کتابوں کو علم نہیں کہتے، یاد رکھیے کبھی بھی۔ کتابیں پڑھنے کو علم نہیں کہتے، ڈگری لینے کو علم نہیں کہتے کہ کتابیں پڑھ لی وہ علم ہو گیا اور ڈگری لے لی وہ علم ہو گیا، کبھی نہ جانیے گا۔ بلکہ مالک کو پہچان لینے کا نام علم ہے۔ مالک کو پہچان لیا، یہ علم ہے۔ اگر کتے نے پہچان لیا مالک کو تو اس کو علم آ گیا، اگر انسان نے نہیں پہچانا تو اس کو علم نہ آیا۔ مالک کو پہچان لیا، یہ میرا مالک ہے اور یہ میرا خالق ہے اور اس نے مجھے بنایا ہے اور اس کا میرے پر حق ہے۔ جب مالک کا احساس ہوتا ہے، مالک کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، مالک کے احساس ہوتے ہی ایک اگلا احساس ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ایک اگلا احساس ہوتا ہے کہ اب میرے ذمے کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے، میرے ذمے کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے۔ یہ احساس فوراً ہوتا ہے مالک کا احساس ہوتے ہی۔ باپ بنتا ہے تو باپ کا احساس ہوتے ہی اولاد کے حقوق پہ نظر پڑتی ہے، اولاد ہے میرے ذمے ہے۔ اولاد جب اولاد بنتی ہے، باپ کے حقوق کا احساس ہوتے ہی باپ کے حق پہ نظر ہوتی ہے کہ باپ کے فرائض حقوق کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ علم مالک کے پہچاننے کو نام ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ بچے کا بھی رب ہوتا ہے، بچے کا رب اس کی ماں ہے۔ رب کہتے ہیں جب حاجت ہو، جب مشکل ہو اور جب پریشانی ہو، پہلی نظر جس پہ جائے اسے رب کہتے ہیں۔ پھر سنیں، جب حاجت ہو پر پریشانی ہو اور مشکل ہو، پہلی نظر جس پہ جائے اسے رب کہتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی حاجت ہو اور ہمیں کوئی مشکل ہو اور ہماری کوئی پریشانی ہو، پہلی نظر ہماری رب پہ جائے۔ اگر پہلی نظر ہماری رب پہ گئی، اللہ کی قسم اس نے دنیا کا کوئی قاعدہ، دنیا کے الف با، دنیا کی ABC کچھ نہیں پڑھی، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کو اس کی معرفت مل جائے، جس کو اللہ جل شانہ کی معرفت مل گئی، وہ عالم ہے۔ جس کو اس کی معرفت مل گئی وہ عالم ہے، اور جس کو اللہ کی معرفت نہ ملی، یہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناقص علم لے کے قبر میں گیا، اللہ کو نہیں پہچان سکے گا۔ ناقص علم لے کر قبر میں گیا، اس کی حبیب کو نہیں پہچان سکے گا۔ ناقص علم لے کر قبر میں گیا، قبر کے سوالوں کو سن نہیں سکے گا۔ ناقص علم لے کر قبر میں گیا، قبر کے سوالوں کو سمجھ نہیں سکے گا۔ عمل کامل ہے تو اس کے پیچھے کامل علم ہوتا ہے، ورنہ عمل بھی ناقص ہوگا۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نبض جو ہے آنے والی قیامت تک امت کی نبضوں پہ اس کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں علم کا غلغلہ ہوگا۔ آج وہ دور ہے نا، ڈگریاں۔ پہلے دور میں ڈگری میں کوئی حیثیت نہیں تھی، علم پڑھنا ہوتا تھا۔
درختوں کے چھاؤں میں، جھونپڑیوں میں علم پڑھا جاتا تھا. پھر ہر ساری کتابیں ایک جگہ نہیں پڑھی جاتی تھی. ایک کتاب وہاں، اس کا کامل فلاں جگہ بیٹھا ہے، ایک پھر کتاب کا کامل فلاں جگہ بیٹھا ہے. ہر کا ایک سبجیکٹڈ، جسے کہتے ہیں نا کہ جناب یہ فلاں سبجیکٹڈ ہے. ہر بندے کا، ہر فن کا ایک سبجیکٹڈ وہ ہوتا تھا. اور اس کے پاس مخلوق خدا جو ہے علم حاصل کرنے جاتی تھی. پھر علم بغرض کسب نہیں ہوتا تھا، علم کے ذریعے نوکری ملے گی، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. علم کے ذریعے نوکری ملے گی یہ نہیں ہوتا تھا. علم ذریعہ ہوتا تھا رب شناسی کا، علم ذریعہ ہوتا تھا نبی شناسی کا علیہ السلام، اور علم ذریعہ ہوتا تھا فرائض شناسی کا، علم ذریعہ ہوتا تھا سنن شناسی کا، سنتوں کو پہچاننے کا، علم ذریعہ ہوتا تھا آخرت شناسی کا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ علم نہیں پڑھ رہے، فن پڑھ رہے ہیں. علم کائنات میں صرف ایک ہے، وہ ہے رب شناسی بس. آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ علم نہیں پڑھ رہے، یہ فن پڑھ رہے ہیں. فن سبجیکٹ جسے کہتے ہیں، اردو میں فن، انگلش میں سبجیکٹ. علم نہیں پڑھ رہے. کسی کے پاس فزکس کا سبجیکٹ ہے، کسی کے پاس انجینئرنگ کا سبجیکٹ ہے، کسی کے پاس ڈاکٹری کا سبجیکٹ ہے، کسی کے پاس جڑی بوٹیوں کا سبجیکٹ ہے. جس کے پاس جڑی بوٹیوں کا سبجیکٹ ہے اسے حکیم کہہ دیا، ڈاکٹری کا سبجیکٹ ہے اسے ڈاکٹر کہہ دیا، انجینئرنگ کا سبجیکٹ انجینئر کہہ دیا، جہاز اڑانے کا سبجیکٹ ہے اسے پائلٹ کہہ دیا. یہ سبجیکٹ ہیں، یہ فن ہے، علم نہیں ہے. علم صرف کائنات میں ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کملی والے کی غلامی میرے اندر آ جائے اور میں کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جاؤں اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لوں. یہ علم ہے. جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، پھر قرآن کہتا ہے کہ اس سے کتا بہتر ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بدتر ہے. اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا. تو ہم اپنے رب کو پہچانیں، پیدا کرنے والے کو پہچانیں. یہ علم ہے، اور یہ علم الہی ہے. یہ علم الہی ہے. کسی نے پوچھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے، آپ ذکر کراتے ہوئے یہ لائٹ بند کیوں کراتے ہیں اور ہلتے کیوں ہیں؟ لا الہ نفی اسبات ہوتے، نفی اسبات. اس لفظ کو بھی سن لیں آپ، اس کی آج وضاحت کر دوں. نفی، اللہ جل شانہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا نفی ہے. لا الہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے. اسبات کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ساری کائنات کے اندر وہ سارا کا سارا نفی ہے. وہ میری آنکھوں کا دھوکہ اور فریب ہے، وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، اور ساری مخلوق جو بھی ہے سب نفی ہے، اور الا اللہ سچ ہے. یہ اسبات ہے. تو نفی اسبات کراتے ہوئے آپ کیوں لائٹ بجھاتے ہیں اور دوسرا ہلتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ دراصل ہوتا یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو اس وقت ہماری آنکھیں بھی ذکر میں شامل ہوں، ہمارا دل بھی شامل ہو، ہمارا جسم بھی شامل ہو، ہمارا تن، ہمارا انگ، ہمارا گوشہ شامل ہو. وہ کیسے؟ آنکھیں جس چیز کو دیکھتی ہیں نا، یہ اپنا دیکھتی نہیں ہے، یہ وہ تصویر چرا کے دل کو بھیج دیتی ہے. یہ بڑی عجیب ہے، دیکھتی نہیں ہے، اس کی تصویر، اس کا عکس، اس کا گمان، اس کا خیال، اس کا تصور یہ دل کو بھیج دیتی ہے. اب ہم اس دل کو ذکر پہ لانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہم اس دل کو ذکر پہ لانا چاہتے ہیں، اور دل جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ان خیالات میں، ان تصورات میں، اس گمان کے اندر جو ہے ہر وقت مشغول ہے ذکر کے ذریعے. دیکھنے کے ذریعے
ہم اس کو ذکر کے ذریعے اللہ کی محبت میں مشغول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بتیاں لائٹیں بجھا دیتے ہیں تاکہ یہ اندھیرا ہو، کسی طرف اس کی نظر نہ پڑے۔ جب نظر نہیں پڑے گی تو یہ پھر اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا، پھر اس کو سوائے رب کے نظر کچھ آئے گا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اندھیرا دے کے قبر کی یاد کا مراقبہ بھی کرانا چاہتے ہیں کہ قبر کی یاد ہے، اور قبر میں صرف اللہ ہی ہوگا اور اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت صرف اللہ ہی مددگار ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آج اس اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لے، کل کے اندھیرے کو وہ رب اجالا بنا دے گا۔ اور دوسرا، ہلتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا نہ ہلنا فرض ہے، نہ ہلنا واجب ہے، نہ ہلنا سنت ہے۔ دراصل کام کرنے کے طریقے میں اگر ہلنا ہو جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ آٹا گوندتے ہوئے کوئی بندہ ہلے، اس سے کہ تو ہلے بغیر آٹا گوند، ہلے بغیر آٹا گوند تو لے گا، لیکن آٹے کے گوندنے میں اس کو مشقت ہوگی، آٹا گوندتے ہوئے اسے ہلنا چاہیے۔ فرمانے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بھی مشغول ہو اور جسم بھی مشغول ہو، جسم بھی مشغول رکھیں۔ کیوں؟ جو جسم کا حصہ فارغ ہو جائے گا، جو جسم کا حصہ فارغ ہو جائے گا وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے گا۔ انسان فارغ نہیں بیٹھتا، داڑھی کھجاتا ہے، کنکا لے کے زمین پہ لکیریں کھینچتا رہتا ہے، کسی چنکے کو توڑتا رہتا ہے، کوئی دھاگا ہے اس کو جو ہے بل دینا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اس کے دل کے اندر تصورات اور خیالات ایک موجیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو فقیر ہے نا، فقیر، اب ان کا کام یہی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان مخلوق خدا کو اللہ کی محبت میں لانے کے لیے ان کو ہر وقت ذکر پہ لگا دو۔ فارغ تو یہ بیٹھے گا نہیں، فارغ تو یہ بیٹھے گا نہیں، یہ ہر وقت مشغول رہے گا، تصورات میں مشغول رہے گا، خیالات میں مشغول رہے گا۔ پھر جن خیالات میں مشغول رہے گا وہ مثالیں دیتے ہیں۔ مجھے ایک خط سامنے آیا تو ایک صاحب نے، ان کا کام بٹھے کا ہے نا، تھپیری کی مثال دی مجھے۔ تھپیرا بھاگ جاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، تھپیری کی مثال دی۔ میں سوچنے لگا میں کہ یہ خط چونکہ اس کا سبجیکٹ کیا بٹھے کا سبجیکٹ، تو وہ تھپیرا کہتے ہیں جو اینٹیں بناتا ہے، اس کی مثال دی ساری کی ساری، ایک صفحہ پورا وہ اس مثال میں گھومتا رہا۔ اس مثال دے کے اس نے مجھے سمجھایا کہ میں بھی اسی کی مثال ہوں، ایسے سمجھ لیں۔ وہ مجھے بات سمجھانے کی کوشش میں تھے، ان لفظوں میں خلوص تھا، اخلاص تھا۔ تو میں سوچنے لگا چونکہ زندگی کے دن رات اسی شعبے میں گزرے ہیں تو اس بندے کے اندر یہی چیز گھومتی ہے۔ اب یہ اللہ والے پتہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اور اس اللہ والے ماحول میں اپنے آپ کو متوجہ کر دیں۔ جب اللہ والے ماحول میں متوجہ کریں گے پھر صرف اور صرف اللہ ہی یاد آئے گا اور کچھ یاد آئے گا ہی نہیں، اور جدھر دیکھے گا ادھر اللہ ہی نظر آئے گا۔ ذکر ایک دفعہ ہو رہا تھا، حضرت ذکر کرا رہے تھے، اندھیرا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے اپنی کیفیت بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ اندھیرا تھا نا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ کوئی آ کے بیٹھا ہے، اور آ کے رش زیادہ تھا، جگہ تھوڑی تھی، اور بندے کے ساتھ بندہ ملا ہوا تھا، اسے شاید کہیں سے جگہ نہ ملی تو وہ درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں نے ناگواری کا اظہار تو نہ کیا، محسوس کیا ناگواری۔ ذکر شروع ہوا۔ اب جب ذکر شروع ہوا تو ذکر کے شروع ہوتے ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ اس بندے سے بارش نکل نکل کے نور کی سب پہ پڑ گئی۔ میں حیران، یہ کیا؟ میں تو اس شخص کے بیٹھنے کو گوارا نہیں کر رہا تھا، اور اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ بارش نکل نکل کے سب پہ نچھاور ہو رہی، سب پہ پڑ رہی، یہ کیسے ہوا؟ اور کہنے لگے جب بتیاں جلائیں اور روشنی ہوئی تو پتہ چلا یہ تو فلاں آدمی تھا۔ کہنے لگے اس شخص کا مجھے احساس اس کے بعد ہوا کہ وہ شخص جو ہے اتنا اس کے دل کے اندر اور من کے اندر، روئیں روئیں کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر بھر گیا۔
یہ ذکر کی کثرت کیوں کہتے ہیں؟ بھائی گزارش یہ ہے، پیالے میں کسی چیز کی گنجائش ہی نہ ہو دودھ ڈالنے کے علاوہ، پیالہ اگر لبالب بھرا ہوگا اور چیز ڈالیں گے تو اس میں جائے گی نہیں۔ برتن اگر پورا بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، لب ریز، اگر برتن لب ریز ہے تو اس کے اندر اور چیز کوئی جائے گی نہیں۔ ایک بات میں اکثر دہرایا کرتا ہوں کہ تنہائیوں میں اپنے دل کے مٹکے کو، یہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اتنا بھرو کہ وہ چھلکنے لگ جائے، اور لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا۔ وہ برتن لبریز ہو، جب برتن لبریز ہوگا پھر اس میں وسوسے نہیں آئیں گے، اس میں نیگیٹو سوچیں نہیں آئیں گی، اور اس کے اندر وساوس اور جھوٹی کیفیات اور اندر کوئی چیزوں کا عکس نہیں آئے گا۔ میرے شخص کو خواب بھی بڑے لاجواب آتے ہیں، ورنہ جو دل کے اندر ہوگا وہی خوابوں میں آئے گا، جو دل کے اندر آئے گا وہ خوابوں میں آئے گا، اور جو دل کے اندر آئے گا وہی سوچوں میں آئے گا، اور جو دل کے اندر ہوگا وہی تصورات میں ہوگا۔ تو علم پہ زور دیا شیخ نے، اور پھر ایک چیز اور فرمائی کہ اللہ پاک وہ ہے جو موجودات اور معدومات کو جانتا ہے۔ کائنات میں بڑی عجیب و غریب علوم آئے، میں نے اس درس میں کچھ پرسماتی علوم کا ذکر کیا۔ ایک میں نے سیڑھیوں کی بات بھی سنائی، تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے، یاد ہے آپ؟ یہ معدومات کا علم ہے، معدوم ہو گیا یعنی علم مٹ گیا۔ میں اس دن ایک دوست کو جنات کی لکھائی بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ لکھائی ہے، اسے کہتے ہیں خط مرموز۔ خط مرموز، جنات اسی طرح لکھتے ہیں۔ جنات کی عمریں زیادہ اس لیے ہیں کہ یہ پہلی امتوں میں سے ہے، انسانوں سے پیدا ہونے والی قوم ہے، اور انسانوں سے پیدا ہونے والی امتیں جو ہیں، ابتدا میں جب انسان آیا پھر اس کی عمریں بھی اتنی زیادہ تھی۔ ابتدا کا انسان جو ہے آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ قوم ادریس، جو ادریس علیہ السلام کی کو خط تھا نا لکھنے لکھانے کا، یہ وہی خط استعمال کرتے ہیں، یہ وہی بولی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اندر علم کا بہت زیادہ، ان کے اندر علم کی جستجو ہوتی ہے، اور کئی علوم ایسے ہیں جو ان کے ذریعے انسانوں میں آئے لیکن وہ ختم ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دلیل ہے، یہ شیخ نے اسی بات کی طرف توجہ کی ہے کہ اللہ سب موجودات جو موجود ہیں اور معدومات جو معدوم ہو گئے، مٹ گئے، ان کو جانتا ہے، اور مخلوق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ علم الہی نہ قابل تجزیہ ہے، علم الہی نہ قابل تجزیہ ہے۔ اللہ کے علم پہ کوئی تجزیہ ڈسکس نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم کے ڈسکس کرنے کے لیے علم ہوتا ہے، علم کو ڈسکس کرنے کے لیے علم چاہیے، تو اللہ والا علم کسی کے پاس نہیں، جس کو اللہ عطا کر دے، جس کو اللہ عطا کر دے، اور اللہ والا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ اپنے بندوں کو کچھ ذرہ عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو کس شعبے کا، کسی کو کس شعبے کا، تو اس لیے اللہ پاک کا علم جو ہے ناقابل تجزیہ ہے اور ناقابل تقسیم ہے۔ وہ تقسیم سے مراد اللہ اپنے علم میں سے عطا تو فرماتے ہیں، میرے اللہ کا علم تقسیم نہیں ہوتا کہ اللہ کا آج علم آدھا تھا، پورا تھا، کل آدھا ہو گیا، پس تو چوتھائی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرا اللہ لا وجود ہو کے موجود ہے، لا وجود ہے لیکن موجود ہے۔ میرا اللہ ساری کائنات پر محیط ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے اس کا علم ناقابل تقسیم ہے، اور نہ ہی اس کی ذات سے جدا ہے۔ وہ کیسے؟ بعض لوگوں کے ساتھ علم ہوتا ہے، علم ختم، انسان ختم، علم ختم۔ وہ کیسے؟ اس ملک میں، آپ کے بر صغیر میں، انڈیا پاکستان یہ سارا جو ملک تھا، اس میں سرجری کے سب سے بڑے ماہر جو ہوتے تھے وہ جراح ہوتے تھے، جراح انہیں کہتے تھے۔ اب بھی آپ کے گلی دیہاتوں میں، گاؤں میں یا بڑے شہروں میں جراح ہیں، بہت کم ہیں جن کا ورثہ چلا آ رہا ہے۔ جراح کہتے ہیں سرجن کو،
جراح، اور جراحی کہتے ہیں سرجری کو. یہ علم ختم ہو گیا، علم ختم ہو گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. اس کو ختم کر دیا گیا یا ہو گیا جو بھی ہے. اللہ وہ علم بھی جانتا ہے جو موجود ہے، اللہ وہ علم بھی جانتا ہے جو موجود نہیں ہے. کائنات کے خفیہ علوم کو میرا اللہ جانتا ہے. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، اس میں کائنات کے خفیہ علوم پڑے ہیں. سورۃ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے، اس میں ساری کائنات کے مخفی علوم اسی آیت میں پڑے ہیں. ساری کائنات کے مخفی علوم اسی آیت میں پڑے ہیں، اور اس آیت سے وہ علوم جدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ فیصل آباد کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک درویش تھے. تو ایک دفعہ مدرسے کے طلباء نے، مدرسہ تھا ان کے طلباء نے احتجاج کر دیا. اساتذہ نے کہا کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، کہاں سے کھائیں؟ طلباء کہنے لگے یہ گھاس دال کھا کے ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ہم سے یہ کھانا کھایا نہیں جاتا. احتجاج کیا. تو انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کوئی ویران مسجد ڈھونڈ. یہ اللہ کے علم میں سے ایک چیز عرض کر رہا ہوں، اللہ کے شہزاد جاؤ یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے علم میں سے کچھ چیز بتا رہا ہوں. انہوں نے اللہ کے علم میں سے کچھ چیز بتائی. کیا بتایا؟ ایک عمل بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس ترکیب سے، اس ترتیب سے، اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے علم میں سے عطا فرمایا اور علم میں سے خزانے بھی عطا فرمائے. ان کے سامنے سونے کی کئی دیگیں کھل گئیں، ان کو نظر آنا شروع ہو گئے زمین کے اندر. یہ زمین جو ہے نا، یہ زمین شیشہ ہے. آج بتا دوں آپ کو، یہ زمین شیشہ ہے. تو شیشے میں سے آگے پیچھے اندر باہر نظر آتا نہیں آتا. بعض سمندر ایسے ہیں جو اتنے شفاف ہیں، جھیلیں ایسی ہیں جو اتنی شفاف ہیں کہ عطا گہرائیوں میں اندر ان کے پتھر پڑا ہے، موتی پڑا ہے، سیپ پڑا ہے، حتیٰ کہ لوگ سکے ڈالتے ہیں تو ان سکوں کو وہ جاتا نظر دیکھتے ہیں، اور وہ سکہ نیچے پڑا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پانی کثیف بھی ہے، لطیف بھی ہے، پانی میلا بھی ہے، پتلا بھی ہے، گاڑھا بھی ہے اور گندا بھی ہے. یہ سمندر، یہ جو زمین ہے، یہ شیشہ ہے. اللہ پاک جس کو اپنا علم عطا فرما دے، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی بات سمجھانے کے طور پر یہ مثال عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک جل شانہ جس کو اپنا علم عطا فرما دے، جس کو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم الہی فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ علم الہی. اس کو کہتے ہیں علم نافع، جس کے لیے دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ وہ نفع والا علم عطا فرما جو مجھے تیری پہچان عطا کرے. اللہ وہ علم عطا فرما جو تیری پہچان میرے لیے آسان کر دے. یہ ہے نفع والا علم. تو زمین میں عرض کر رہا تھا شیشہ ہے، شیشہ ہے. تو اس کے اندر سب کو جو کچھ اللہ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، جو خزانے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے خزانے سورۃ فاتحہ میں، وہ سارے خزانے سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک نے بھر دی. اور پھر جس پہ اللہ پاک جس کے سینے پہ، جس کی زبان پہ نہیں، جس کے سینے پہ سورۃ فاتحہ کھول دیتے ہیں، جس کے سینے پہ سورۃ فاتحہ کھول دیتے ہیں، تو اس کے لیے زمین شیشہ بن جاتی، اس کے لیے زمین شیشہ بن جاتی. اور وہ زمین کے اندر کے خزانے اور زمین کے اندر کے مناظر و مظاہر و قدرت ایسے دیکھتا ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے. یہ جو زلزلہ آیا تھا نا، کون سی 2005 میں آیا تھا، 8 اکتوبر نہیں، تو اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے
عرصے سے آ رہے تھے. جب وہ آئے تو میں نے کہا تو زندہ ہے؟ میں تو پریشان تھا، مواصلاتی نظام سارا، کمیونیکیشن کا نظام سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا، تو مجھے پتہ نہیں تھا. کہنے لگے جی میں زندہ ہوں. کیسے؟ کہنے لگے میں اس وقت مظفر آباد میں تھا، اور کہا کہ 9 دن پہلے میں نے زمین کے اندر دیکھا تھا. اس کو میں نے ایک علم کرایا تھا سورۃ فاتحہ. کہنے لگے زمین کے اندر میں نے دیکھا کہ جوڑ توڑ شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی زلزلہ آنے والا ہے. 9 دن پہلے. پھر کہا کہ اللہ جل شانہ نے، اچھا اس علم کی وجہ سے اللہ پاک جانوروں کی اداؤں سے بھی علم عطا کرتا ہے. میرے پاس ایک علم ہے، ایک جونک لے لیں آپ، بات علم کی چلی، ایک جونک لے لیں، اس کو بارش کے پانی کی سفید بوتل میں رکھیں، بارش کا پانی ہو، ہر 15 دن کے بعد پانی بدل دیں. بارش کا پانی عام بارش ہوتی ہے، بوتل میں بھر کے رکھ لیں، ہر 15 دن کے بعد اس کا پانی بدل دیں تاکہ صاف ہو جائے. اب وہ جونک سارا دن آپ کے سامنے پڑی رہے، آپ کو آنے والے محکمہ موسمیات کا ایک بہترین، وہ ایک پورا گلوبل ہے وہ جونک، آپ کو بتائے گی سردی کب پڑنے والی ہے. اس کی حرکات کبھی بیٹھ جائے گی، کبھی سکڑ جائے گی، کبھی پھیل جائے گی، کبھی دائیں جائے گی، کبھی بائیں جائے گی. وہ آپ کے پاس وہ سارا شیڈول پڑا ہو ساتھ، وہ سارا شیڈول پڑا، دیکھیں اس کی حرکات ادھر دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں فوراً بتائے گی کہ یہ آنے والا وقت ایسا ہے. آپ کو علم تھا کہ آج دھوپ نکلے گی، کتنی سردی، 1/4 سردی تو لے گئی آج کی دھوپ، 1/4 سردی لے گئی ہے. آج اب میں آپ یہاں بہت سکون سے بیٹھے ہیں، ورنہ حال بھرا ہوا ہو تو سکون ملتا ہے، بھرا ہوا نہ ہو تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ایک علم ہے اللہ پاک جانوروں کے ذریعے علم، لیکن اس کو ملتا ہے جو اس کو علم الہی پہلے مل جائے. علم الہی جس کو میسر ہو اس کے سامنے سارے علوم کھل جاتے ہیں. ایک صاحب تھے حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری تھے. سنا بڑے اللہ کے درویش آدمی ہے. کسی درویش کی 4 دن جوتیاں سیدھی کر کر کے علم الہی حاصل کر لیا تھا. جب علم الہی حاصل کیا سینہ علم الہی سے کھل گیا، اور جب سینہ کھل گیا اب وہ جا رہے تھے اور ایک جگہ رات پڑی اور رات کا قیام ہوا. جب رات کا قیام ہوا ایک درخت کے نیچے رات گزاری. 2 پرندے آپس میں بات کر رہے تھے. اب یہ بات ہر شخص نہیں سن سکتا، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. وہ سمجھ سکتا ہے جانوروں کی بولیاں، جانوروں کی آواز، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ جل شانہ نے جانوروں کی آوازوں کو کھول دیا تھا، وہ علم کھول دیا تھا. جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کھول دی. اب بھی کئی لوگ ہیں جن کو جنات ایسے نظر آتے ہیں جیسے میں آپ کو، آپ مجھے. تو ایک پرندہ دوسرے سے کہہ رہا یہ بندہ تو جا رہا حضرت شیخ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے، وہ تو مر گئے ہیں، یہ جا رہا. اب اس وقت یہ شخص سو رہا تھا، لیکن اس پہ بھی ایک بات عرض کروں، تنام عینی ولا تنام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. اس کی مثال بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا دماغ جاگتا ہے، سب سن رہا ہوتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں سو رہا ہوتا ہوں، جسم میرا سو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوتا ہوں، دروازہ کھلنے کی آہٹ اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہوں. آپ نے کئی لوگوں کو سنا دماغی خشکی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ذہن پہ دباؤ زیادہ ہوتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہوتی ہے، تو کہتا ہے میرا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور میرا جسم سو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ کی یاد دل کے اندر اتنی زیادہ پیوستہ ہو جاتی ہے، علم الہی رگو پے میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ سوتا ہے، اس کا دل نہیں سوتا. یہ سچ ہے. تو انہوں نے سنا پرندہ ایک دوسرے کو کہہ رہے، بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ بستی تو بالکل قریب ہے، رات بہت ہو گئی تھی، چلنے کی کوشش تو میں نے بہت کی لیکن پہنچ نہ سکا، بستی قریب ہے، میں اب کروں تو کیا کروں. خیر صبح اٹھ کے یہ چلے گئے وہاں شیخ کے پاس.
تو شیخ دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ استفادہ خیر کر رہے ہیں، روحانیت و نورانیت سے مستفید ہو رہے ہیں. بڑے حیران. پرندے تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ مخلوق ایسی ہے جن کے سامنے جو ہے جھوٹ نام کا پتہ ہی نہیں جھوٹ کچھ ہوتا ہے، معصوم مخلوق ہے. تو پرندے نے جھوٹ کیسے بول رہا؟ وہ تو بول نہیں سکتا. اور کہنے لگے پھر یہی عقدہ میں شیخ سے حل کرا دوں، وہ چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی شیخ سے پوچھوں. آیا ہی فائدہ لینے کے لیے ہوں، آیا بھی استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہوں. تو ان سے عرض کیا کہ ایسے ایسے میں رات کو ایسی جگہ سویا تو وہاں جو ہے وہ پرندے نے ایسے کہہ دیا. تو شیخ نے پوچھا وہ کون سا وقت تھا، تمہیں اندازہ ہے؟ تو اس نے سوچ سوچ کے بتایا کہ فلاں وقت تھا. اس نے کہا پرندے نے سچ کہا. شیخ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا پرندے نے اس طرح سچ کہا، وہ وقت میری اللہ کی یاد کے بغیر گزرا تھا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ کی ہو، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ کی ہو. تو وہ تو سچ کہا تھا اس نے کہ وہ وقت میرا یاد الہی کے بغیر گزرا تھا. اور جو وقت یاد الہی کے بغیر گزرے وہ مردہ وقت ہوتا ہے، وہ موت کا وقت ہوتا ہے، وہ زندگی کا وقت نہیں ہوتا. تو وہ بات مظفر آباد والی بات مجھ سے کہنے لگا کہ 9 دن پہلے میں نے زمین کے اندر ہلچل دیکھی اور پرندوں کے شواہد سے اور جانوروں کی کیفیات کے اندر میں نے بے چینی کی وہ علامات دیکھی کہ کوئی بہت بڑا حادثہ آنے والا ہے، بہت بڑا حادثہ آنے والا ہے. قدرت اپنا انتظام کر رہی ہے، قدرت اپنے حادثے کی ترتیب بنا رہی ہے. تو کہنے لگے میں نے وہ عمل زیادہ تیز کر دیا. جو عمل تیز کر دیا کیفیات اور زیادہ مجھ پہ واضح ہونا شروع ہوئی. اب میں نے سوچا اگر میری تقدیر میں موت ہے آ کے رہے گی، اگر تقدیر میں زندگی ہے بچ کے رہوں گا. میں اپنی دنیا کا کام جو میرے ذمے ہے وہ تو نہ چھوڑوں. وہ کہنے لگے میں اپنے گاؤں سے مظفر آباد آ گیا. گاؤں سے مظفر آباد آیا. جس وقت یہ زلزلہ آیا کہنے لگے میں دوڑا میدان کی طرف. وہ کہتے ہیں نا زلزلہ آئے تو میدان کی طرف. بہت سے لوگ دوڑے، سینکڑوں لوگ مجھ سے آگے نکل گئے تیز. جب آگے گئے زمین پھٹی، وہ سارے اس کے اندر چلے گئے، زمین پھر مل گئی. میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا اور اللہ نے میری حفاظت کر دی، مجھے اللہ نے بچانا تھا. یہ معدوم علم ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہیں. جیسے میں نے جونک کا علم بتایا، جونک پر زبردست ٹیسٹ ہے نا، آپ تجربہ کر لیں کہ وہ آپ کو بتا دے گی کہ کل برف باری ہونے والی ہے، وہ آپ کو بتا دے گی کل موسم ٹھنڈا اور گرم ہونے والا ہے، وہ آپ کو بتا دے گی کل بارش ہوگی، تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، کس طرح ہوگی، بتا دے گی آپ کو. ایسا زبردست علم ہے وہ. موسمیات کا ایک بہترین گلوبل ہے. میرا اللہ ان علوم کو بھی جانے، میرا اللہ ان علوم کو بھی جانے جو علوم موجود ہیں، اور ان علوم کو بھی جانے جو آنے والے ہیں. کتنی چیزیں تھیں ایجادات کا ان کو لفظ ایجادات دیا گیا. کوئی ایجاد نہیں ہوتی، وہ چیز موجود ہوتی ہے. کائنات میں کوئی ایجاد نہیں ہے، وہ موجود تھی، اظہار ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اظہار ہوا ہے. وہ چیز اللہ کے علم میں موجود تھی، اللہ کے خزانے میں موجود تھی. سیٹلائٹ کا نظام، یہ اس وقت میرا درس ہو رہا ہے، یہ اس کے ذریعے نا، اس کے ذریعے نیٹ کے ذریعے یہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، سنا جا سکتا ہے. ٹھیک، اب یہ پوری دنیا میں سنا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ اللہ کے علم میں تھا. اور اس سے اگلا نظام کیا ہوگا وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. اس سے بھی اگلا نظام وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. جب اللہ جل شانہ کے علم میں وہ چیز موجود ہے پھر یہ ایجاد نہیں ہوتی. ایجاد موجد سے ہے،
مجھے تو میرا رب ہے صرف، یہ صرف اظہار ہے یہ چیز ہے۔ جس کے من کے اندر، جس کے تن کے اندر، جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے، میرا اللہ ہے اور اس کا علم کامل ہے اور اس کا علم مکمل ہے، اور میرا اللہ ہر اپنے علم کے اندر کامل اور مکمل ہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے، جس کے رگ و پے میں یہ چیز گھس جائے نا، بس وہ کائنات کا سب سے قیمتی انسان بن جاتا ہے، سب سے قیمتی انسان، سب سے قیمتی۔ کیوں؟ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا۔ میں نے علم کی تعریف جو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے اور میں نے اس کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، وہ یہی ہے، علم کہتے اسے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچان لینا، اسے علم کہتے ہیں۔ جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ علم کا ذرہ نہیں پا سکا، وہ علم کو حاصل نہیں کر سکا۔ اور علم کی ایک اور شعبہ سنیں، علم کا دوسری تعریف جو ہے وہ اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ کوئلے جل رہے ہوں، کمرہ ہر طرف سے بند ہو، سخت سردی میں کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں، بالکل ہوا بند کمرہ ہو اور کوئلہ جل رہا ہو، اور جس کو پتہ ہے کہ کوئلے میں سے کاربن مانو آکسائڈ نکلتی ہے اور وہ انسان کے تنفس کے نظام کو، ریسپریٹری سسٹم کو، تنفس کے نظام کو، سانس لینے کے نظام کو جام کر دیتی ہے اور انسان اپنی بے خودی کی موت مر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سانس لیتے لیتے دم گھٹتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ تو جس کو یہ علم ہوگا، سوچو اگر وہ اس کو اس کمرے میں بند کر دیا جائے یا وہ کمرے میں بیٹھا بھی ہوگا، بظاہر سکون ہوگا لیکن اندر بے چینی ہوگی یا سکون ہوگا؟ اندر تو بے چینی ہوگی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نے ایک آدمی آیا، حضرت وہ حضرت نے اسے اجازت دی تھی کہ چند آدمیوں کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت فرماتے تھے ان کی تربیت کرنی ہے اور جو ذکر بھی کرانا ہے اور ان کو توجہ بھی دینی ہے۔ تو وہ اسکول ماسٹر تھا، ٹیچر تھا، وہ آیا، کہنے لگے حضرت یہ آپ نے ذکر کا فرمایا تھا، حضرت بعض احباب کو نا بعض کے سپورٹ کر دیتے تھے کہ بھی ان پہ خصوصی توجہ دینی ہے اور ان کو ذکر کرانا ہے۔ تو حضرت آپ نے فرمایا تھا، آج میرے ساتھ کوئی عجیب معاملہ ہوا، یہ بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں آپ، حضرت عجیب معاملہ ہوا۔ پوچھا وہ کیا؟ حضرت نے ایسے عرض کرنے لگا، حضرت میرا دل جو ہے وہ جام ہو گیا اور منجمد ہو گیا۔ قلبی انقباض کہتے ہیں اسے، تصوف کی اصطلاح میں انقباض قلب کہتے ہیں، انقباض کہتے ہیں بند ہو جانا، دل قبض ہو جانا، دل کی قبض، دل کی قبض، انقباض کہ دل بند ہو گیا۔ میں تو اپنے دل کی کیفیت کو کھولتا رہا، ان پہ توجہ کیا دیتا، میں تو اسی کشمکش میں رہا۔ آج ادھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ کیفیت مجھ پہ ہوئی ہو، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ آج کیا کھایا تھا؟ کھانا کھایا، اور اس نے اسکول میں پارٹی تھی، ایک استاد جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو رہا تھا، تو سب نے پیسے ملائے تو اس کے حق میں پارٹی دی۔ میں نے چونکہ پیسے دیے تھے خود، تو وہ میرا کھانا میرے لیے جائز تھا، میں نے کھا لیا۔ تو شیخ نے اس پہ فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، سب نے قلبی رضامندی، دل کی رضامندی کے ساتھ پیسے دیے تھے، خوشی کے ساتھ دیے تھے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ تو پوچھا ویسے تمہارا کیا خیال ہے؟
اس نے کہ جی بعض رضامند نہیں ہوتے، وہ کہتی جی ہمیں ہمارے پاس جیب اجازت نہیں دیتی، یا ہم شامل نہیں ہونا چاہتے، امر مجبوری انہیں شامل ہونا پڑتا ہے۔ اور میں وہ ان کا رزق تھا جو تیرے دل کو بند کر گیا۔ کیوں؟ یہ مال لیا ہوا تھا ظلم کا، ان کی قلبی رغبت نہیں تھی نا، دل کی رغبت ہی نہیں تھی۔ اور چندے کے بارے میں بھی یہی علم ہے، ایک بندہ دینا ہی نہیں چاہتا، اس کو کسی سے سفارش کرائی گئی، بندہ لے کے گئے کہ اس کی ٹال نہیں سکتا، تعلق ہی ایسا ہے، اس کو موڑ نہیں سکتا، واپس نہیں بھیج سکتا، میں یہ چندہ جو لیا ہوا ہے ظلم والا چندہ ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کیا یہ اتنا کثیر ہو، کثرت ہے، برکت نہیں ہو، اصل برکت ہے۔ یہ علم الہی سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر علم الہی نہیں ہوگا یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اور اگلی بات یاد رکھیے گا، علم الہی ایک ہے خود حاصل کرنا، کتابیں پڑھ کے۔ ہمیں شوق ہوا کہ آج حلقہ کشف المحجوب میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سارا زور علم الہی میں دیا ہے۔ اب علم الہی کے لیے آج کے ذریعے تین ہیں، آج کے دور کے 3 ذریعے ہیں۔ ایک نیٹ ہے، دوسرا کتابیں ہیں، تیسرا کوئی شخصیت ہے۔ ایسے نیٹ سے مراد نیٹ بھی ہے اور سکرین پہ آنے والے اسکالرز بھی ہیں، وہ دینی معلومات دے رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو وضاحتاً عرض کر دوں، اسکرین پہ آنے والے دینی معلومات لینے والوں میں احتیاط کیجیے گا، بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، انتہائی احتیاط کیجیے گا کہ اسکرین پہ آنے والی دینی معلومات میں 1% دینی معلومات ہوتی ہیں، 90% فتنے ہوتے ہیں، جس کو ہم دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جس کو ہم دین کی رعایت سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دین میں یہ رعایت ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی میرے ساتھ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں اردو کے حلقے میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، اردو والوں کے حلقے میں، کہ اگر احرام سے پہلے 2 نفل نہ پڑھیں، احرام سے پہلے 2 نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وہ پڑھ رہے تھے، اپنا کہہ رہے تھے، وہ شہزاد کو بھیجا تھا، وہ بھی نہ آیا، وہ میرے خیال وہ بھی انہیں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، تو وہ شہزاد بھی نہ آیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں تو علم ہی نہیں ہے۔ حج کا علم ایسا علم ہے جو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا۔ عید کی نماز سال کے بعد آتی ہے تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی تکبیریں پہلے 3 زائد تکبیریں کب اٹھانی اور کب چھوڑنی ہے نا، سال کے بعد۔ اور حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے۔ حج مجھ سے فرمانے لگے ان کو بعد میں ملنا چاہیے۔ پھر ہم ملے بعد میں، جب ملے توجہ فرمائیں، جب ملے تو ان سے نہ عرض کیا کہ یہ تو حدیث میں ہے، وہ فرمانے لگے مجھے دکھا دیں۔ اب دوسرے دن کتاب لے آئے، کتاب عربی زبان کی چھپی ہوئی، سعودی عرب کی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب لے آئے، یہ کتاب میں موجود ہے۔ تو فرمانے لگے کر لیں مذائقہ نہیں، نہ کریں مذائقہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہی بتا دیتے، یہی بتا دیتے، پھر بھی کوئی ہے؟ آپ نے تو کہا کچھ کرنا ہی ضروری، نفل پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے علم کے میں نے 3 ذرائع عرض کیے آپ کی خدمت میں۔ ایک ذرائع میڈیا ہے، ایک ذرائع یہ کتابیں ہیں، یہ بھی میڈیا کا حصہ ہے، پرنٹڈ میڈیا ہے، لیکن کتابیں ہیں۔ اور تیسرا ذرائع شخصیات ہیں۔
یہ دو ذرائع ہیں نا، پہلے اسکرین اور کتابیں، ان سے گمراہ ہونے کے اور نقصان پانے کے 100% چانسز موجود ہیں، 100%۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے دین کے نام پہ فتنے کھڑے کیے ہیں، ان میں اکثریت نہیں، سارے وہی لوگ تھے جو کتابیں پڑھ کے آئے تھے، کسی اللہ والے کے سینے سے علم لے کے نہیں آئے تھے، یاد رکھیں، وہی لوگ تھے۔ وہ کسی قسم کا فتنہ ہو، جو بھی فتنے گزرے ہیں اور جو فتنے موجود ہیں، ان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے سمجھا کہ کتابوں کے ذریعے سب کچھ مل سکتا ہے، کتابوں کے ذریعے فتنے مل گئے، گمراہی مل گئی، گمراہ ہوئے اور کیا۔ اور جنہوں نے کسی کے سینے سے علم حاصل کیا، سینے سے منتقل ہوا، کاغذ سے سینے میں منتقل ہوا، اسکرین سے سینے میں منتقل ہوا، وہ نہیں، سینے سے سینے میں منتقل ہوا، ان کا علم الہی بن جاتا ہے، اور وہ تھیوری سے پریکٹیکل بن جاتا ہے، وہ علم سے عمل بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں۔ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں، ان کی مجلس میں جاتے تھے، دو زانوں بیٹھتے تھے، ادب سے بیٹھتے تھے، احترام سے بیٹھتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ادب اور احترام کرتے تھے۔ اچھا، دو زانوں بیٹھنے میں یہ لازم نہیں ہے، ادب نام حیت کا بھی ہے، حالت کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ بعض لوگ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے تو مجبوری میں ہر شکل میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی لازم نہیں، یہ لازم نہیں۔ بعض لوگوں کی ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، تو کوئی حرج تو نہیں، لیکن اگر دل کا ادب ہو، اصل مطلوب دل کا ادب ہے، تو وہ ادب سے بیٹھتے ہیں۔ شاگرد بعض شیخ کو، ایک شاگرد نے اعتراض کر دیا، حضرت ایک کل ہی تو شراب پی رہا تھا، وہی تو ہے جو دنیا کا مشہور تھا، اگر اس کو تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا آ ہی گیا ہے، پھر آپ اس کی محفل میں جانا شروع ہو گئے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، فرمانے لگے تجھے کیا خبر کہ میرے پاس معلومات ہیں، ان کے پاس معمولات ہیں، معمولات یعنی عمل، اور میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل ہے۔ میں علم کا امام ہوں، وہ عمل کے امام ہیں، میں ان سے عمل لینے جاتا ہوں۔ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، علم کے امام ہیں، حنبلی پورے عرب میں اب بھی موجود ہیں، ہم حنفی ہیں نا، حنبلی پورے عرب میں اب بھی موجود ہیں، ان کا نام چلتا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے، ان کی فقہ چلتی ہے، ان کے مسائل چلتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں کسی فقیر کے پاس بیٹھنے کا۔ اگلی بات سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان بن ثابت، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کنیت تھی، نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا اگر امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں نہ بیٹھتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے امام تھے۔ تو علم حاصل کرنے کے دو ذرائع جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ وہ ذریعے ہیں جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج جس طرح میں کشف المحجوب سبقاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج جس طرح کشف المحجوب، توجہ فرمائیں بھائی، توجہ فرمائیں، آج جس طرح کشف المحجوب میں آپ کی خدمت میں سبقاً عرض کر رہا ہوں، بالکل یہی کیفیت پہلے دور میں علوم سبقاً پڑھے جاتے تھے۔ تو آج میری بات آپ کے سامنے کھلی کہ علم کے میں نے 3 ذرائع عرض کیے ہیں۔ کیا ذرائع عرض کیے ہیں علم کے؟ علم کے 3 ذرائع میں نے بتایا آپ کو۔ علم کا پہلا ذریعہ میڈیا ہے، اور دوسرا ذریعہ کتابیں ہیں، اور تیسرا ذریعہ سینہ ہے۔
سینے کا علم. تو یہ بات میں نے عرض کی ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور کیے ہیں، ان میں کوئی ایک شخص مجھے ایسا دکھا دے جس نے سینے کا علم حاصل کیا، اس نے کتابوں سے علم پڑھا ہے. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب میں سے ایک بات یہ بھی نکلی ہے کہ کتابوں کے علم سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اگر اس کتاب کو صاحب کتاب سے نہ پڑھی جائے. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن بھیجا ہے تو ساتھ صاحب قرآن بھی بھیجا ہے. یہ اصول الہی ہے، یہ سنت الہی ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے. ایک کہتے ہیں رجال اللہ، ایک ہے کتاب اللہ. اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے تو ساتھ رجال بھی بھیجے ہیں. اللہ اپنے رجال کو بھیج دیتا، کتاب کو نہ بھیجتا نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اگلی بات سناؤں، پھر اللہ نے ایک بات اور سمجھا دی، سب پہ کتابیں نہیں بھیجی، رجال سب پہ بھیجے ہیں. معلوم ہوا کتابیں اگر نہ ملیں اور تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جن کے سینے میں علوم معرفت ہو، علوم الہی ہو، تو ان کو وہ لے لینا ضروری نہیں کتابیں ہیں. سب نبیوں پہ کتابیں آئی ہیں؟ صرف 4 انبیاء پہ 4 کتابیں آئی ہیں، 40 صحیفے آئے ہیں، کچھ صحائف آئے ہیں. انبیاء کرام تو 1,24,000، بعض روایت میں 1,40,000، بعض روایت میں 1,70,000، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہم اکثر بیان کرتے ہیں. یہ تشریف لائیں، سب پہ کتابیں تو نہیں آئی. یہ اللہ پاک نے نظام بتا دیا علم حاصل کرنے کا. اس لیے ہر کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے. معلومات کے لیے پڑھ لو نہیں، کتاب کا اثر ہوتا ہے. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، اس علاقے کو مزنگ کہتے ہیں. مزنگ اور حجویر 2 محلے ہیں، 2 جگہ ہیں غزنی کی، افغانستان کی غزنی کی 2 جگہ ہیں. ان 2 جگہوں سے علوم و معرفت عالم اسلام میں پھیلے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ تھے غزنی کے، اور غزنی کے کہاں کے تھے؟ حجویر کے. حجویر کے ساتھ ایک جگہ ہے جلاب، ان کو جلابی بھی کہتے ہیں، حجویری بھی کہتے ہیں. تو حضرت شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ، یہاں سامنے ٹیمپل روڈ پہ ان کی تربت ہے، وہ یہاں درس دیتے تھے. ایک بات ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہاں درس میں ایک اللہ کے بندے کو اشارہ بھی ملا کہ یہاں بناؤ. تو میں نے پوری وضاحت کہی تھی ایک دفعہ کہ اس جگہ جو ہے تسبیح خانہ یا خانقاہ بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں. اللہ کے اذن تھے، اللہ کی طرف سے امر تھے، کچھ اللہ کی طرف سے اشارے تھے. تو ایک دفعہ حضرت شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے. درس دیتے ہوئے خاموش ہو گئے. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے ہر طرف دیکھا. پھر فرمانے لگے اس درس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ناوارد ہو؟ تو پوچھا ہاں. شیخ دیکھا، دیکھ کے ایک جوان تھا جو ناوارد تھا، اس کو کھڑا کیا. اس کو کھڑا کیا تو اس کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تھوڑی دیر میں، فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے ہاں میرے پاس ایک کتاب ہے. اس کے پاس فلسفے کی ایک کتاب تھی، فلسفے کی، اور تھی کس کی؟ شیخ ابو علی سینا کی. بہت بڑا حکیم گزرا ہے، مسلمان سائنسدان ہے. اس کی کتاب تھی فلسفے کی. تو منگوایا، دیکھا اور اٹھا کے مجمع سے یوں باہر پھینک دی. کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی. خاموش مراقب ہوئے، ذات الہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر درس دینا شروع کر دیا. اور علوم و معرفت کے جو سمندر اور بحر بے قرار تھے پھر ویسے آنا شروع ہو گئے. جب دعا کے بعد لوگوں نے پوچھا شیخ آپ نے یہ کیا کیا؟ سمجھ نہیں آئی. کوئی اگر شفقت فرما دے، ہمیں بھی اس کی وضاحت فرما دے. تو شیخ نے فرمایا ہم اللہ کے علم کے بعد، یعنی اللہ کے نے مجھے جو علم دیا تھا اس علم کے مطابق میں بات کر رہا تھا. ایک دم وہ علوم مجھ سے چھن گئے اور سبت ہو گئے اور میرا برتن خالی ہو گیا. اسے کہتے ہیں اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم.
میں نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں آیا جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو. مجھے مجمع میں نظر نہ آیا. پھر جوان کو کھڑا کیا, پوچھا تو جوان کو دیکھا, وہ بھی اس کے اندر بھی صالحیت تھی. پھر میں کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو یہ کتاب تھی جس کتاب کے مجمع میں آتے ہی انوارات ختم ہو گئے. علم حاصل کرنا لازم ہے, لیکن علم کے ذرائع کیا ہیں کہ ہر کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ معلومات ہیں نہیں. تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دفعہ جو ہم اس آج کے ہمارے حلقہ کشف المحجوب میں یہ چیز سامنے آئی ہے, دیکھیں حلقہ کشف المحجوب میں صرف مخصوص لوگ آتے ہیں. جمعرات کے دن عمومی لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں. یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں. کلاس جتنی چھوٹی ہو نا اتنا سمجھ زیادہ آتی ہے. بعض اسکولوں کا سٹینڈرڈ وہ کہتے ہیں سٹینڈرڈ ہے اس کا, ایک کلاس میں 30 سے زیادہ 25 سے زیادہ یا اتنے سے زیادہ بچے نہیں ہوتے, اور اس میں 2 ٹیچر ہوتے ہیں پڑھانے والے. جو بھی آپ یہ بات آج کے بعد سمجھ لیں کہ ہر کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا, اس لیے نہیں کہ معلومات وہ کتاب اپنا اثر چھوڑتی ہے. ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کپڑے میلے ہیں اس لیے. سفید کاٹن کا سوٹ پہننے والا بندہ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی احتیاط کرتا ہے, راہ چلتے بڑی احتیاط کرتا ہے, اور پھر جب کیچڑ ہو تو احتیاط تو حد ہو جاتی ہے. اور ورک شاپی جو گاڑیوں کے نیچے جا کے ورک شاپ لے کے وہ بلب لے کے, اور جس کے کپڑے گریس والے موبلائل ڈیزل والے ہوتے ہیں, اس کو کبھی اٹھتے بیٹھتے احتیاط کرتے دیکھیں. ہمارا مسئلہ لباس کا ہے, لباس بدل دیا. وہ جو دل کے شیشے میں, دل کے آئینے کے اندر لباس تھا نا, وہ پراگندہ ہو گیا, میلا ہو گیا ہے. ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. کہنے لگا تجھے کیا خبر, علم میرے پاس ہے, اس میں جراثیم ہے. اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا میں تجھے مائکرو ٹیلیسکوپ میں یہ دکھاتا ہوں, اس کے اندر خوردبین کے اندر. جب اس نے خوردبین کے اندر دیکھا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جراثیم. کہ مجھے نظر نہیں آئے. کہنے لگے تیری اور میری آنکھ میں فرق ہے. میری آنکھ کے سامنے ایک شیشہ ہے, تیری آنکھ وہی آنکھ ہے جو پہلے والی ہے. یاد رکھیے گا, حقیقتاً میں عرض کر رہا ہوں, اخبار کا اثر پڑتا ہے. اخبار کا, ہر رسالے کا, ہر کتاب کا, اور مصنف کا اثر پڑتا ہے. سنت نبی سید عبد الوہاب شاہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, فوت ہو گئے. میرے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے, مخلص انسان تھے. مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے, میں بنگلہ دیش گیا اور تیری کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس جو ہے اس کا بنگلہ زبان میں ترجمہ ہے, کئی زبانوں میں ہے دنیا کی. تو ابھی وہ وہاں سے خط آیا بنگلہ کہ میری کتاب ہے معاشرت نبوی اور جدید سائنس. جو میرے پاس جو کتاب آئی ہے اس کے چند اوراق اس میں نہیں ہے. تو میں نے یہ سامنے قاسم بیٹھا, میں نے اس کو کہا کہ وہ کتاب ہی پارسل کر دیں. کر دی. اچھا, تو وہ ساری کتاب جو ہے میں نے کہا ان کو بھیج دیں, ایک کتاب, تاکہ ان کو وہ اوراق مل جائے. وہ ترجمہ کر رہے ہیں بنگلہ زبان میں. انہوں نے جو سوال کیا نا, مجھے شاہ صاحب نے بتایا. مجھ سے کہنے لگے کہ سنت نبوی کا نام آیا تو انہوں نے کہا یہ طارق میرا دوست ہے. ایک عالم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا اس کی زندگی میں بھی کوئی سنت کا عکس ہے؟ کہ اکثر سیرت میں وہ کتابیں لکھتے ہیں وہی لوگ جن کی زندگی میں خود سیرت نہیں ہوتی. اس کی زندگی میں بھی کوئی سنت کا عکس ہے؟ انہوں نے سوال کیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر کسی کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے, اس کی کتاب کے اثرات ہوتے ہیں. سرہانے پہلے لوگ, میرے شیخ نے مجھے خود فرمایا, میرے سرہانے ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے, آپ پڑھیں نہ پڑھیں سرہانے کتاب رکھ کے سو جائیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی میں اس کے اثرات منتقل ہوں گے. تجربہ کرنا. میرے سرہانے ایک مکتوبات ہوتے ہیں, شیخ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھے ہوتے ہیں. صرف ان مکتوبات کے اثرات ہیں آپ کی زندگی میں منتقل ہوں گے. کیوں؟
اس میں مصنف کی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں، قلم میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ خط کیا ہوتا ہے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میرے پاس بعض ڈاک آتی ہے بہت ساری، بعض خط ایسے ہوتے ہیں جو مجھے تڑپا دیتے ہیں، میں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور تنہائی بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ بڑی ڈھیروں ڈاک میں سے خط ایسے ہوتے ہیں، اس کا درد منتقل ہوتا ہے۔ خط بتا رہا تھا، مجھے بس خط آیا، ہماری ٹرسٹ ہے، آپ کو علم ہے، آپ کری، اس کے ذریعے سیلاب زدگان کی خدمت کی، ایک خط آیا میرے پاس۔ وہ خط میرے پاس آیا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے پیسے دیے، یہ دیے، اب میرے پاس آنے کا کرایہ نہیں ہے اور سردیاں اوپر سے آ رہی ہیں اور ایک جھونپڑی بھی نہیں ہے، تو آپ میرے پاس پیسے بھیجیں۔ میں نے خط دیکھا، اٹھا کے ایک طرف دے میں نے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ نہیں مجھے کشف ہوتا ہے، نہ میں نے آج تک آپ کو کشف کا اعلان کیا ہے اور نہ میں نے کوئی آج تک دعوے کیے ہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، اوقات میری پوڑیاں باندھنے کی ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں میری، لیکن اس کے قلم کے حروف بتا رہے تھے کہ اس کے اندر وہ کیفیات نہیں ہیں جو اس کے پہلے خط میں تھی، جس خط کے اوپر میں نے اس کو بلایا تھا، کون ہے تو، کہاں رہتا ہے، فون کیا کہ میرا نام حکیم طارق ہے، آپ کا فون نمبر چھپا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے امداد نہیں مانگی تھی، اس وقت کوئی وظیفہ مانگا تھا کہ میں سیلاب زدگا ہوں، میرا یہ حال ہو گیا ہے، سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں، ایک فلاں جگہ چوک اعظم سے آگے اس جگہ ہم نے کچھ جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ میں پتہ کسی کا دے رہا ہوں، وہاں آپ کا خط پہنچ جائے گا، تو مجھے کوئی اللہ اللہ بتا دے کہ شاید میری حالات سمجھ جائے۔ وہ کیفیات اور موجودہ میں فرق تھا۔ قلم کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، قلم کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، قدم کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی کتاب بے اثر ہوتی ہے۔ میں نے ابتدا میں آج کے حلقے میں عرض کیا کہ اس کتاب کو لکھے ہوئے 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، عند اللہ مقبول ہے، اس لیے زندہ ہے۔ 1000 سالوں میں کتنے کتابیں لکھی گئیں اور زمانے نے، گردش ایام نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا وجود کیا نشان باقی نہ رہا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ الہ کا نظام ہے، اللہ پاک جل شانہ کا۔ پوچھ کے کتاب کا مطالعہ کریں کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، پوچھ کے مطالعہ کریں اس کتاب کا، پوچھ کے کہ کتاب میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا ذریعہ ہے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ارے اثرات ہوتے ہیں اللہ والو، اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اس کے خیر کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کے شر کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقتاً عرض کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، قرآن پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی اثرات ہیں؟ قرآن بھی تو ایک کتاب ہے، اب ہم مان گئے کہ اثرات ہیں۔ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لوگ برکت کے لیے ساتھ گاڑی میں رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں نا، گھر میں رکھتے ہیں۔ قرآن پاک گھر میں نہیں ہے تو گھر کیسا ہے جس میں قرآن نہ ہو، ہم کہتے ہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اس کا تو ہر بندہ قائل ہے کہ اس کے اثرات ہیں اور اس کی اثرات کو ہم برکات کہتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ قرآن پاک کتاب ہے جس میں کلام الہی ہے اور وحی الہی ہے اور نبوت کی وحی ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے مجموعے کا نام، اللہ کے کلام کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اس کے اثرات ہیں۔ ہر کتاب کے اثرات ہوتے ہیں، ہر کتاب کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور دیکھو سانپ کو وہ پکڑے جو اس کا منتر بھی جانے، ہے نا، جو سانپ کو پکڑنے کا منتر جانے وہ ہر کتاب پڑھ سکتا ہے، جو سانپ کو پکڑنے کا منتر ہی نہ جانے وہ ہر کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، وہ کتاب ڈسے گی نہیں ڈسے گی۔ میں مکلی کے قبرستان میں تھا، جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، ایک بندہ نا وہاں فقیر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی بعض کونوں پہ، راہ گزر پہ سانپ بہت ہیں وہاں، زیادہ بہت زہریلے سانپ ہیں، مکلی کا ہزاروں سالوں پرانا قبرستان ہے ٹھٹا کا۔ تو وہاں سانپ چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، پتھریلے سانپ ہوتے ہیں۔ اس نے نیولے کو باندھا ہوا تھا اور اس کا بچہ نا دم سے سانپ کو پکڑ کے یوں کھڑا ہوا تھا،
دم سے. سانپ یوں بل کھا رہا تھا. وہ اصل میں ان کے دانت کاٹ دیتے ہیں, زہر نکال دیتے ہیں. تو مجھ سے, میں کھڑا ہوا نا, مجھ سے کہنے لگا سائیں آؤ نیولے کا سانپ کا تماشا دکھائیں آپ کو, جو پیسے دے دینا دل میں آئے, اگر تماشا اچھا لگے پیسے دے دینا, ورنہ نہ دینا. چلو. اب اس کی یہ رائے ایسی تھی, میں نے کہا دکھاؤ. اس کے بچے نے نیولے کی رسی ڈھیلی کی اور سانپ کو چھوڑا. اب نیولا سانپ کے پیچھے اور سانپ نیولے پہ. کرتے کراتے آخر کار سانپ نے, نیولے نے سانپ کو پکڑا اور اس کا سر پکڑ کے کھا گیا, اس کو چبا دیا سر بس. اور سانپ کا جسم میں نے دیکھا تڑپ رہا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ سانپ کو تو وہ پکڑے جس سانپ کا منتر جانتا ہو. ہر بندہ پکڑ سکتا ہے. تو اس نے یہ سانپ بہت سارے پکڑے ہوئے تھے چونکہ منتر جانتا تھا. پھر اس سے اس کی اللہ پاک نے روزی کا نظام بنایا ہوا تھا. یہ جو کتابی سانپ ہوتے ہیں نا, ان کو پکڑنے سے پہلے ان کا منتر سیکھ لیا کرو. یہ کتابی سانپ ہوتے ہیں. ہاں, جو اسکالر جس نے بھی رعایت بتائی سکرین میں بیٹھ کے, اس نے کہا دیکھو جی ہمیں تو مولویوں نے یہ کیا ہوا ہے. اس نے دین میں کوئی بندش نہیں, قید نہیں ہے. یہ رعایت ہے, 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 یہ رعایت ہے. اچھا یہ بتاؤ, اس نے کہا پاگل آدمی ہے تم, ایسے ٹکٹ توڑ رہا ہے, سرنج میں بھرے گا اور پھر اس میں کرے گا, ڈرپ لگائے گا اور 3-4 گھنٹے ڈرپ لگے گی. یہ ڈرپ والا پانی دے, میں ایسے پی لیتا ہوں. بوتل ہی تو پانی ہوتا ہے نا ڈرپ والا, اس میں انجیکشن ڈالنے ہیں, وہ ڈال کے میں ایسے پی لیتا ہوں. جسم کے اندر ہی تو جانا ہے نا. کہتا نا بھائی اپنی طرف سے رعایتیں نہ نکال, یہ تو قطرہ قطرہ تیرے رگوں میں جائے گا اور پھر جا کے تجھے فائدہ دے گا. تو کہا کہ تم نے میڈیکل سائنس کو مشکل بنا دیا ہے, مجھے دکھاؤ میں بھی پی لیتا ہوں. اس کو پاگل دیوانہ کہے گا یا کوئی عقل مند کہے گا؟ اور جو کہے کہ تم نے دین کو مشکل بنا دیا, دین میرے باپ کا گھر کا تھا, میں نے مشکل بنا دیا, مجھے تو حکم ملے گا وہ یس کر دوں گا. میڈیکل سائنس کو مشکل بنا دیا, یہ تو سمجھ کسی کو آئے نا ہے کہ میڈیکل سائنس کو کسی نے مشکل بنا دیا. درزی کے پاس کپڑا لے گیا, اس نے کہا درزی کہو کہ کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں بھی نہ کر, کاٹ بھی نہ, اور مجھے پوشاک بھی بنا دے خوبصورت. اور درزی اس کا منہ دیکھے, ایسا کر, پوشاک تجھے چاہیے, کپڑا میرے پر چھوڑ دے, میں جو کروں تجھے خوبصورت پوشاک بنا دوں گا. کہہ رہے نہ, میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا. کہتا ہے میرا مزاج بھی نہ ٹوٹے اور جنت بھی بڑی لاجواب مل جائے, اور میرا من ٹکڑے ٹکڑے بھی نہ ہو, اور میری لذتیں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو, اور میری چاہتوں کے خون بھی نہ ہو, اور کچھ بھی نہ ہو, اور وہ جنت بھی لاجواب مل جائے, کملی والے کا وسیلہ بھی مل جائے, اور کملی والے کی جھنڈے کی چھاؤں بھی مل جائے, اور قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل جائے, اور اللہ کی شفاعت بھی مل جائے, اور حضور کی شفاعت بھی مل جائے, اور ترازو بھی تل جائے, اور پل صراط کا بھی سارا ہو جائے, لیکن یہ میرا کپڑا بھی نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو. اس کی کہانی کیا بنے گی؟ بات تو نہیں بنے گی. یہ جب تک علم الہی اس کے سینے میں اترے گا, جب تک نہیں اترے گا اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے آج ایک بات پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک ان کی قبر کو کروٹیں کروٹیں راحت اور نور سے بھر دے, یہ ان کی برکت سے ایک بات سمجھ آئی کہ علم حاصل کرنا ہے لیکن سینے سے. یہ کیا خیال ہے, ایک تھوڑے سے باب کو آج ہم نے پڑھا ہے اور اس باب پہ اتنی باتیں کھلی ہیں علم کے بارے میں, تو کیا خیال ہے اگر ہم خود پڑھتے تو یہ پڑھتے پڑھتے آگے گزر جاتے اور کیا پتہ اس کا مطلب کیا لیتے. ارے بھائی آخری بات بتا رہا ہوں, بس یہ تمہارے لیے اگر کس نے سمجھنا تو یہی کافی ہے. قرآن کہتا ہے یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, خیال کرنا مجھے اپنی مرضی سے نہ پڑھنا, اسی کو پڑھ کے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے, اسی کو پڑھ کے ہدایت پا جاتا ہے. اب بتاؤ
قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہدایت یافتہ، جس کے ذریعے ہدایت ملے، جس کے ذریعے نور اور انوارات ملے، اس سے بڑھ کے بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ وہ قرآن یہی کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کی کسی اور قرآن کی کوئی تفسیر، ہاں آپ نے تفسیر پڑھنی بھی ہے تو اپنے کسی رہبر سے، اپنے شیخ سے اجازت لے لیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے چلو پیر نہیں بناتے، کسی کو مشیری بنا لو۔ مشیر بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں نا، بادشاہوں کے، بڑے لوگوں کے مشیر ہوتے ہیں۔ اور میں تو چلو پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے، یا اپنی بندہ چھوٹا بن جائے، کیوں بنے؟ چودھری ہیں ہم تو، جدی پشتی پیدائشی، تو پیر بناتے ہوئے اگر شرم آتی ہے تو کسی کو مشیری بنا لو، مشورہ ہی کر لو یہ کروں یا نہ کروں۔ تو آج کے علم کی جو بات آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے لیکن سینے سے، اور پھر سینہ بن جاتا ہے سفینہ۔ ہاں، اور سینے اکثر ہوتے ہیں دفینے۔ جب سینے والا علم ہوتا ہے پھر زمین شیشہ بن جاتی ہے۔ اور میں نے یہ 5 اکتوبر کے زلزلے کی کہانی آپ کو سنائی ہے، ایسی کئی کہانیاں میرے پاس ہیں کہ شیشہ بن گیا، 9 دن پہلے کائنات کا نظام الٹ پلٹ شروع ہو گیا نیچے سے، 9 دن کے بعد اوپر جا کے اس کا اظہار ہوا ہے، ظہور ہوا ہے۔ اور اگلی بات کہوں، ہمارے حضرت فرماتے تھے جتنے بھی عذابات آتے ہیں پہلے نظام بنتا ہے، اور بنتا اس لیے ہے کہ میرے بندو توبہ کر لو، کچھ ہونے والا ہے توبہ کر لو۔ باپ استاد پہلے وارننگ دیتا ہے، تھپڑ بعد میں ہوتا ہے، ڈنڈا بعد میں ہوتا ہے، پہلے وارننگ ہوتی ہے۔ رب سے بڑا کریم کوئی ہے؟ وارننگ ملتی ہے، وارننگ ملتی ہے۔ اور اہل نظر کو یہ چیزیں دکھائی اس لیے جاتی ہیں جن کو اللہ پاک نے نظر دی ہوتی ہے روحانیت کی، وہ اس لیے دکھائی جاتی ہیں۔ مخلوق خدا کے سے توبہ کرواؤ اور مخلوق خدا کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرو۔ اگر مخلوق خدا اسی غفلت کے شب و روز میں ختم ہو گئی تو بہت نقصان پا جائے گی، اسی غفلت کے شب و روز میں ختم ہو گئی تو بہت نقصان پا جائے گی۔ تو سمجھ آئی نہ آئی اللہ والے؟ اللہ آپ کی برکت سے مجھے سمجھا دے۔ تو یہ چیزیں حاصل کرنی ہے کسی اللہ والے کی برکت سے۔ یہ چیز سینے میں یہ چیزیں تب اتریں گی، ایسے نہیں اتریں گی۔ بلکہ آج کل تو یہ ترتیب ہے، وہ یہ کراچی میں ہے دلی مرکنٹائن سوسائٹی ہل پارک کے ساتھ، وہ میں وہاں مہمان تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ تو وہاں ان کے گھر کے بڑے بیٹے تھے، اس کا نام شمس الدین تھا، اسے شمسو بھائی کہتے تھے۔ شمسو بھائی کو دیکھا میں پریشان ہے، میں شمسو بھائی کیا ہوا؟ کہنے اخبار پڑھا تھا یہاں، میں نے ذرا ٹوائلٹ جانا ہے۔ ہاں میں نے کہا یہ پڑھا ہے۔ شمسو بھائی کو میں نے اخبار اٹھا کے دیا، بڑی دیر کے بعد شمسو بھائی تشریف لے آئے۔ تو میں نے کہا شمسو بھائی یہ کیا؟ کہنے لگے وہاں کیا کریں، اخبار ہی پڑھیں۔ پھر شمسو بھائی مجھے اپنے ٹوائلٹ میں لے گئے، انہوں نے کیبنٹ دکھائی کہ ٹوائلٹ کے اندر کیبنٹ ہے، اس میں بکس پڑھی ہیں۔ ہاں بکس پڑھی ہیں۔ یہ نبوت کے صحابہ کرام نے جو علوم حاصل کیے نا سرور کونین اسلام کے ساتھ چلتے ہوئے، دین چلتے پھرتے، قرآن چلتے پھرتے نازل ہوا ہے اور چلتے پھرتے سمجھ آئے گا، جب تک اس کے لیے چل کے نہیں جانا ہوگا، اس کے لیے حرکت نہیں ہوگی۔
کہنے لگا اس نے بستر پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، اس نے بیٹھ کے لکھی تو انہیں سو کے پڑھی، نہ عمل اس کی زندگی میں، نہ عمل تیری زندگی۔ جس قلم کے پیچھے قدم کی محنت نہیں ہوگی، جس قلم کے پیچھے قدم کی محنت نہیں ہوگی، وہ قلم بیکار ہوگا، امت کو نفع نہیں دے گا، اس سے امت میں ہدایت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ جس قلم کے پیچھے یاد رکھیے، یہ سنت الہی ہے، میرے اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پیر علی جی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب نے نفع اس لیے دیا کہ انہوں نے غزنی حجویر کو چھوڑا، لاہور میں اپنا مسکن بنایا، اور ان ساری راہوں کے اندر اللہ کا تعلق سیکھا اور اللہ کی محبت سیکھی، اور گھر بار چھوڑا، مسافت اختیار کی، ہجرت کی، پھر اللہ کی آئی نصرت۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر ہجرت کے پیچھے نصرت ہوتی ہے۔ تو ہر کسی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں گے ہیں؟ اور جو میڈیا کے ذریعے آ رہا، میں نے عرض کیا نا کہ آپ کہتے ہیں دین کے اندر رعایتیں، تو رعایتوں کی بتا میں نے آپ کو سمجھائی، یہ سمجھ نہیں آئی ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں ڈرپ لگے گی، کتنے گھنٹے لگیں گے، اتنے گھنٹے لگیں گے، پھر آپ کو سونا پڑے گا، ڈرپ قطرہ قطرہ جائے گی۔ اس نے تو میڈیکل سائنس کو مشکل بنا دیا ہے، یہ ڈرپ مجھے کاٹ کر دے دے، میں گلاس سے پی لیتا ہوں۔ کہتے پاگل ہے، سائنس تیرے باپ کی ہے بھائی، یہ قطرہ قطرہ اندر جائے گا، تجھے اتنے گھنٹے اس کے لیے بیڈ ریسٹ کرنی ہوگی۔ ہاں، اور دین اپنے گھر کا ہے، مولوی کا دین ہے، کسی فقیر کا دین ہے، اس کے اندر جو رعایتیں نکال لے۔ یہاں تو سمجھ نہیں آتی ڈرپ کو، ٹیکا کو کہتے ہیں، بعض ہوتے ہیں ٹیکے شیشے ایسے کاٹتے ہیں، پھر اس کو سرنج میں بھرتے ہیں، پھر اس کو لگاتے ہیں۔ اس نے کہا تو ایسے دے، مجھے ایسے پی لیتا ہوں، میں اندر ہی تو جانا ہے، نہ ایسے نہیں۔ اپنی مرضی والے علوم، اپنی مرضی والا مزاج یہ چھوڑ دیں۔ دین نام ہے اتباع کی۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، تو کوشش کریں گے نا۔ تو آئندہ حلقہ کشف معجوب کب ہے؟ آج ڈیٹ کیا ہے؟ آئندہ کب ہے؟ اعلان تو نہیں ہوا؟ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ آئندہ کشف المحجوب کب ہوگا اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو وہ تھیلیاں عرض کی تھیں، وہ تھیلیوں کی بات میں نے اس جمعرات میں بھی عرض کی۔ دیکھو، بڑوں کی ایک ایک چیز، بڑوں کی ایک ایک ترتیب کے اندر خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وسعت بھی ہے، ایک ایک چیز کے اندر برکت ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، میں نے ساری انگلش کی ڈکشنریاں چھانی ہیں، کہیں برکت کا معنی مجھے کثرت میں ملا ہے، برکت کا معنی کثرت میں ملا ہے، برکت کا معنی برکت میں نہیں ملا، کہ برکت ایک قدرت، ایک خداوندی کی ایک نعمت ہے، الہی نعمت ہے جو ہر بندہ سمجھ نہیں پا سکتا۔ تو یہ تھیلی جو ہے نا کپڑے والی، ہم نے اس کی کوشش کی ہے، اور اس کو کوشش کی ہے کہ سستی سے سستی بنا کے پیش کریں، 20 روپے کی، کہ اس کو بس لوگ تاکہ لیں، بیچنا مطلوب نہیں ہے۔ 20 روپے میں کیا بچت ہوگی اور کیا چیز ہوگی؟ آپ کپڑے کی اتنی تھیلی بنوائیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی، ایک بندہ مجھے کہتے جی 40 روپے لوں گا، کپڑے کی تھیلی بنا دوں گا۔ آپ نے مجھے آج اس کے فضائل سنائے ہیں گتھلی کے، تھیلی کے، تو اس نے کہا میں 40 روپے لوں گا۔ میں نے کہا ہم ہول سیل سے بنوا رہے ہیں۔ کچھ لوگ، ایک بندے کو کتنے ہزار کا آرڈر دیا اصغر؟ 20,000 روپے دیے، تو اس کو دیے۔ ایک بندے کو آرڈر دیا ہے چھوٹے شہر میں، وہ درزی ہے، تو اس وہ بنا کے دیتا جائے گا۔ اس کو سنت سمجھ کے رکھیں۔ کیا سمجھ کے؟ سنت سمجھ کے، اور سنت کے اندر برکت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، کئی واقعات عرض کیے کہ جس کے جیب میں مسواک ہو کیا نہیں ہوتا؟
کئی لوگوں نے بتایا کہ اگر حادثہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اللہ بڑی میں کفایت، اللہ ہڈیاں نہیں توڑتی. گاڑیوں میں مسواک ہو استعمال کیا ہوا، حادثے نہیں ہوتے. ہاں وہ سنت کی برکت ہے، سنت کی برکت ہے. اس کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک. نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. سهل یا الہی کل سهل بحرمت سید الابرار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے ہمارے دلوں کو قبول فرما لے. ہم بے بس ہیں کریم، تو بے بس نہیں. ہم بے بس ہیں کریم، تو بے بس نہیں. ہمارا من بھی، ہمارا مزاج بھی، ہماری طبیعتیں بھی، اے اللہ ہمارا نفس بھی ہمارے بس میں نہیں. لیکن اللہ تو عاجز نہیں، تو بے بس نہیں. الہی ہم عاجز اور بے بس ہیں، اور سارے عاجز اور بے بس بندے تیرے سامنے عرض کر رہے ہیں. تو رحم کا معاملہ فرما، تو کرم کا معاملہ فرما، تو عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اور غیب کے خزانے سے ہمارے دلوں کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما. پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہماری ہدایت کے لیے دل کے دروازے بند نہ کر دے، آنکھوں کے دروازے بند نہ کر دے، کانوں کے دروازے بند نہ کر دے، اور اے اللہ چلنے کے دروازے بند نہ کر دے. ہدایت کی راہیں دکھا دے، ہدایت کی راہوں پہ چلا دے، اور ہدایت کی راہیں سجھا دے، اور ہدایت کی راہیں بتا دے، ہدایت کی راہیں سنا دے، اور ہدایت کے راستوں کو سچوا دے. الہی تو ہمارے لیے آسان کر دے، آسان کر دے. یا اللہ جتنے دوست تشریف لائے، یا جتنا پوری دنیا میں اس وقت سنا جا رہا جہاں جہاں بھی، یا اللہ سب سننے والوں کو ایمان دے دے اور کامل اخلاق دے دے. سارے عالم کے سارے انسانوں کو اپنی محبت عطا فرما اور اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما. الہی مانگنا آسان کر دے اور ملنا آسان کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کی محبت کے لیے قبول کر لے. یا اللہ معصیت ہم سے دور کر دے. الہی آنا آسان کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے اور پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ ان راہوں سے نکال کے اپنی محبت کی راہوں پہ ڈال دے. یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے. اور جتنی بھی یا اللہ جس کی مشکل ہے تو اس کے دل کی دنیا کو جانتا ہے، تو اندر کی کیفیتوں کو جانتا ہے، تو اندر من کے غم کو جانتا ہے، اس کی کڑھن کو جانتا ہے. اللہ تو تنہائیوں میں اس کا ساتھی بن جا، اس کا کفیل اور وکیل بن جا. اے اللہ تو اس کا کفیل اور وکیل بن جا. تو پریشانیوں میں ہماری پریشانیوں کا حل کر دے، تو مشکلوں میں ہماری مشکلوں کا حل کر دے. تو ہمارے حال پہ رحم کر دے، تو ہمارے حال پہ کرم کر دے. الہی جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. ساری خیریں مانگتے ہیں، سب شرور سے پناہ مانگتے ہیں. الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما اور ان کی پریشانیاں دور فرما. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.